السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مرزا عثمان بے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ نومبر کے ماہ میں ہم اقبال سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم لوگ ایک ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا خاندان، ان کے دوست احباب اور ان شخصیات کا ذکر کریں گے جنہوں نے علامہ اقبال پر کتب تحریر کی یا کسی طرح بھی ان کے حلقہ احباب میں شریک رہے۔ تو اس وقت ہم لوگ موجود ہیں علامہ محمد اقبال کی دوسری بیگم سردار بیگم کی آخری آرامگاہ پر۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ اقبال اسٹیم سوسائٹی کے چیئرمین، پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں سب سے بڑی اسٹیمپ کلیکشن اقبال کے حوالے سے وہ بھی ان کے پاس ہے۔ آپ انہیں مختلف تقریبات میں دیکھتے رہتے ہیں۔ علامہ اقبال پر مختلف کتب بھی تحریر کر چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں ساجد۔ السلام علیکم میاں بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ایک منفرد سیریز جو ہے وہ اقبال کے حوالے سے جو ہے اس کا آغاز کیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سیریز میں جو بھی ہمارے چھوٹی چھوٹی ڈاکومنٹریز جو ہیں وہ ریکارڈ ہوگی، تو اس سے جو ہمارے دیکھنے والے ہوں گے ان کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا۔ یقیناً ہمارا مقصد بھی، جیسے کہ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بھی یہ ذکر کرتا ہوں کہ آخری آرام کا دکھانا نہیں ہے، یا کوئی بھی اکثر لوگ کہتے ہیں جی قبر کی حالت ایسی ہے، تو ہمارا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف ہمارے ہیروز کو یاد کرنا ہے۔ جیسے نومبر میں ہمارے قومی شہر ہیں، اس لیے ان کے جتنے بھی تقریباً ہم لوگ سب کو تو کور نہیں کر سکتے، لیکن جتنی زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بنا سکے اپنے ناظرین کو دکھائیں گے۔ تو ساجد بھائی، میں چاہوں گا آپ سردار بیگم کے بارے میں تھوڑا سا میرے ناظرین کو بتائیں۔ سردار بیگم کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ علامہ اقبال کی دوسری بیگم تھی۔ کریم بی بی کے ساتھ جب علامہ اقبال کے تعلقات میں کچھ کشیدگی آ گئی، تو جس کی وجوہات یہ تھی کہ اقبال کی اور ان کی عمر میں فرق تھا، وہ اقبال سے بڑی تھی۔ پھر علامہ اقبال نے اپنی تعلیم مکمل کرنی تھی، یا آپ یوں کہہ لیں کہ اقبال ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار نہیں تھے، جس کی وجہ سے کریم بی بی کے ساتھ ان کے اختلافات جو تھے وہ قائم رہے، اور پھر اقبال نے یہ سوچا کہ وہ دوسرا نکاح کر لیں۔ تو علامہ اقبال نے جو ہے اپنے دوستوں کی مدد سے کہ سردار بیگم کو جو ہے اپنا وہ رشتہ کے لیے جو ہے وہ اپنا دعوت دی، جس کو سردار بیگم نے قبول کر لیا۔ اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سردار بیگم کے ساتھ علامہ اقبال کا نکاح ہو گیا، لیکن سردار بیگم کے ساتھ اقبال کی رخصتی نہیں ہوئی۔ وہ رخصتی کچھ دن تک جو تھی وہ ہونی تھی، لیکن اس دوران جو ہے علامہ اقبال کو کچھ گمنام خطوط آئے، جس میں سردار بیگم کے کریکٹر کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں اٹھائی گئی تھی۔ اب علامہ اقبال بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، کیونکہ میں نے تو ان کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ تو اسی دوران علامہ اقبال کی اس جو مشکل کو حل کرنے کے لیے اقبال کے احباب نے یہ کام کیا کہ علامہ اقبال کا تیسرا نکاح جو ہے مختار بیگم سے کروا دیا۔ اب مختار کو اقبال اپنے گھر لے آئے، تو سردار بیگم کی طرف سے جب خطوط آئے تو اقبال بڑے پریشان ہوئے کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا۔ تو پھر ایک خط ایسا آیا جس نے اقبال کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ وہ خط خود سردار بیگم کے ہاتھ کا تھا۔ سردار بیگم نے اقبال کو لکھا کہ میں جو ہے وہ اپنا مذہبی طور پر آپ کے نکاح میں ہوں، میری جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شادی ہوئی ہے، تو آپ میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، تو قیامت کا دن ہوگا میں آپ کا گریبان پکڑ کے آپ سے انصاف چاہوں گی۔ تو علامہ اقبال نے یہ سارا واقعہ جو ہے مختار بیگم کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے۔ مختار بڑے دل والی تھی، اس نے کہا کہ جی آپ جو ہے ان کی دیکھ لیں، بھال لیں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو علامہ نے پھر اپنے احباب کے ذریعے سردار بیگم کے متعلق جو ہے وہ مزید جو ہے وہ تحقیق کروائی، تو معلوم ہوا کہ سردار بیگم تو بہت پاک صاف عورت ہے۔ ان کے کزن تھے جو کہ ان کو چاہتے تھے، تو انہوں نے وہ خط اقبال کو لکھے تھے۔ تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ سارا کلیئر ہو گیا، تو علامہ اقبال نے تجدید نکاح کیا اور ان کو بھی اپنے گھر میں لے آئے۔ سردار بیگم کے ساتھ علامہ اقبال کو بہت محبت تھی، مختار کے ساتھ بھی تھی، سردار کے ساتھ بھی تھی۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ علامہ اقبال کی یہ دونوں بیویاں ایک ہی وقت علامہ کے ساتھ تھیں، اور ان دونوں بیویوں میں آپس میں بہت زیادہ محبت تھی۔ اور جب دونوں بیویاں ایک ہی وقت میں امید سے ہوئیں، تو دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میری اولاد تو پالے گی اور تیری اولاد جو ہے اس کو میں پالوں گی۔ تو یہ جو چیز تھی یہ بڑی ہے کہ آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو بڑی حیرت انگیز ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ اور پھر جب علامہ سرہند تشریف لے کے گئے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے بیٹا عطا کرے گا تو میں اس کو آپ کے پاس دوبارہ لے کر آؤں گا۔ سردار بیگم جو ہے وہ سیالکوٹ چلی گئی، اور مختار جو ہے وہ لدھیانے چلی گئی۔
تو سردار بیگم جب سیالکوٹ گئی ہیں تو وہاں پہ 5 اکتوبر 1924 کو ڈاکٹر جاوید اقبال ان کے وطن سے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، جن کو پھر 1933 میں علامہ اقبال دوبارہ سرہند تشریف لے کے گئے تھے۔ سردار بیگم سے علامہ اقبال کے 2 بچے تھے، ایک ڈاکٹر جاوید اقبال اور دوسرا منیرہ صلاح الدین۔ منیرہ صلاح الدین جو ہے وہ 30 اگست 1930 کو پیدا ہوئی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ان کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 31 اگست 1930 ہے۔ وہ ان کی شادی بھی غالباً لاہور کے بڑا مشہور خاندان ہے، جی وہ میاں امیر الدین، ہاں میاں فیملی ہے جن کے اندر ان کی شادی ہوئی، اور میاں امیر الدین کے جو بیٹے جی۔ تھے میاں صلاح الدین، ان کے ساتھ منیرہ کا جو ہے وہ نکاح ہوا وہ تھا۔ آج کل میں اپنے ناظرین کو بتاتا ہوں ورثہ کے نام سے وہ پروگرام بھی چلا رہے جی ہیں، میاں یوسف یوسف صلاح صلاح الدین، الدین صاحب۔ تو وہ ان کے نواسے ہیں۔ سردار بیگم جو تھیں یہ بڑی شعور رکھنے والی عورت تھیں اور بڑی سلیقہ نواز عورت تھی، بڑی پاک دامن عورت تھی۔ انہوں نے یہ کیا کہ علامہ اقبال ان کو جو جمع پونجی دیتے تھے انہوں نے اس کو جمع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے طلائی جو زیورات تھے ان کو فروخت کیا، اور ایک زمین کا ٹکڑا خریدا جس کے اوپر انہوں نے اقبال کو کہا کہ یہاں پہ گھر تعمیر کریں۔ وہ جو گھر ہے اس کو آج ہم علامہ اقبال میوزیم کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ جاوید منزل ہے۔ ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم سردار بیگم کے والد سے بات کرتے ہیں تو ان کی جو رہائش تھی وہ اپنا مکلوڈ روڈ والے گھر میں تھی، اور مختار بیگم بھی وہیں پہ رہتی تھی۔ جب جاوید اقبال پیدا ہوئے تو اقبال سیالکوٹ گئے، پھر سیالکوٹ سے واپس لاہور آئے تو ان کو معلوم ہوا کہ لدھیانہ میں مختار کی جو ہے طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی ہے۔ اقبال فوراً لدھیانہ تشریف لے کے گئے، اور زچگی کے دوران مختار بیگم کی وفات ہو گئی۔ لدھیانہ میں پھر مختار بیگم کی وفات ہو گئی۔ علامہ اقبال جو تھے لدھیانہ سے واپس لاہور آئے، اور لاہور سے پھر وہ سیالکوٹ گئے۔ سیالکوٹ میں انہوں نے سردار بیگم کو اطلاع دی کہ اس طرح جو ہے نا مختار کی وفات ہو گئی ہے۔ سردار بیگم بہت رنجیدہ ہو۔ پھر سردار بیگم جب لاہور آئی تو ان کو اپنا گھر خالی نظر آتا تھا، تو انہوں نے علامہ سے درخواست کی کہ آپ ایک نکاح اور کریں اور مختار بیگم کا جو خاندان ہے وہاں پہ رابطہ کریں، اور مختار کی کسی کزن یا بہن کو جو ہے وہ نکاح کر کے لے کر آئیں۔ علامہ اقبال نے پہلے تو انکار کیا کہ میں اس عمر میں جو ہے وہ چوتھا نکاح نہیں کر سکتا، لیکن سردار بیگم بضد تھی تو اقبال نے وہاں پہ رابطہ کیا، اور وہاں سے ان کو کوئی بھی مثبت جواب نہیں ملا۔ اس میں ایک چیز میں جاوید منزل کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ سردار بیگم، کیونکہ اکثر جو ہے وہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے بھی اس چیز کا ذکر کیا اپنی کتابوں میں کہ علامہ کو اکثر کہا کرتی تھی کہ آپ سارا دن شاعری کرتے رہتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، آپ کو اپنا گھر ایک تعمیر کرنا چاہیے، آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ آپ اپنا ایک مکان جو ہے وہ بنا سکیں۔ تو سردار بیگم تو جو علامہ اقبال جمع پونجی دیتے تھے، جو اخراجات دیتے تھے وہ انہوں نے جمع کیا، اور اس کے بعد اپنے زیورات کو بیچ کر ایک زمین کا ٹکڑا خریدا جس پر انہوں نے علامہ نے ایک گھر تعمیر کرایا جس کا نام جاوید منزل ہے۔ یہ خانوادہ جو ہے 20 مئی 1935 کو میکلوڈ روڈ والے گھر سے منتقل ہوا جاوید منزل میں، اور علامہ نے سردار بیگم کے سامنے کچھ کاغذات رکھے اور علامہ نے کہا کہ آپ ان پہ دستخط کر دیں۔ سردار بیگم نے کہا کہ یہ کون سے کاغذات ہیں، ان پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو علامہ نے کہا کہ اس گھر کو جاوید کے نام کر دیں۔ تو پہلے تو سردار بیگم نے انکار کر دیا کہ میں اس پہ دستخط نہیں کروں گی، مجھے معلوم نہیں کہ یہ بیٹا بڑا ہو کے کیسا ہوگا، لیکن علامہ نے پھر ان کو منایا کہ آپ امید رکھیں کہ جاوید جو ہے یہ اچھا فرما بردار رہے گا، تو آپ اس پہ دستخط کر دیں۔ تو پھر علامہ کے اصرار پر سردار بیگم نے ان کاغذات پہ دستخط کیا، اور وہ گھر اس طرح پھر جاوید منزل میں بدل گیا، اور وہ گھر جاوید کی ملکیت ہو گیا۔ اس میں ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ وہ گھر جو کہ سردار بیگم کی وجہ سے تعمیر ہوا، اور جب 20 مئی 1935 کو سردار بیگم کو جب اس گھر میں منتقل کیا گیا تو وہ چارپائی پہ گئیں، وہ اس قدر بیمار تھیں، اور 20 مئی کو یہ لوگ جو ہے جاوید منزل میں منتقل ہوئے، اور صرف 3 دن کے بعد 23 مئی 1935 کو سردار بیگم کی وفات ہوگی اس گھر میں۔ اور آج پھر ہم ان کی قبر پہ موجود ہیں، یہاں پہ بی بی پاک دامن کے پاس یہ ملحقہ قبرستان ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ سردار بیگم کا کتبہ جو لگا ہوا ہے اس پہ ایک ربائی لکھی ہوئی ہے، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک قطعہ تاریخ ہے جو کہ علامہ اقبال نے سردار بیگم کے لیے لکھا تھا۔ اس پہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ راہی سوئے فردوس ہوئی مادر جاوید، لالے کا خیاباں ہے میرا سینہ پرداغ، ہے موت سے مومن کی نگاہ روشن و بیدار، اقبال نے تاریخ کہی سرمہ مازاغ۔ یہ قطعہ تاریخ جو ہے وہ علامہ اقبال نے اپنی زوجہ کے لیے لکھا تھا۔
آپ نے ذکر کیا جاوید منزل کا، جسے علامہ اقبال میوزیم بھی کہا جاتا ہے آج کل، وہیں پہ سردار بیگم کا انتقال ہوا اور غالباً علامہ اقبال کا جنازہ بھی اسی گھر سے ہوتا بالکل اسی گھر میں علامہ اقبال کے زندگی کے آخری 3.5 سال اسی گھر میں گزرے۔ ہے۔ جیسے کہ میں نے اپنے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتایا تھا، اس وقت ہم لوگ موجود ہیں سردار بیگم کی آخری آرامگاہ پر، اور لاہور میں علامہ اقبال کی جو پہلی بیگم ہے کریم بی بی، ان کی آخری آرامگاہ بھی ہم آپ کو اپنی ویڈیوز میں دکھائیں گے۔ تو آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص طور پر میاں صاحب کا۔ میاں صاحب ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے ایک اچھا جو ہے یہ کام شروع کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے سردار بیگم کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے، یا کوئی بھی آپ ہمیں اصلاح دینا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہے، تو وہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اپنے میزبان مرزا عثمان بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔